بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے، حاضر ہو، تیار ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ فرمائے گا، جہنم جانے والوں کو نکال دو۔ وہ عرض کریں گے، جہنم جانے والے کتنے ہیں؟ وہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، کیونکہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، جبکہ یجوج مجوج ہزاروں ہوں گے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ 1/4 جنتی تم ہوں گے۔ ہم نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ نصف جنتی تم ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تمام لوگوں میں اتنے ہوگے جتنے سفید بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال یا کسی سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5541۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدے کے لیے جھک نہیں سکے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5542۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک منتظم ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، علم کم ہو جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5437۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہوں گے، تم ان سے محتاط رہنا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5438۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثناء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا تو اس نے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ اس نے عرض کیا، اس کا ضائع کرنا کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کی خوب ریل پیل ہوگی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا لیکن اسے وصول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور حتیٰ کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب اور بہتی نہروں والی وادی بن جائے گی۔ مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں فرمایا، مدینہ کی آبادی احاب یا یحاب تک پہنچ جائے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5440۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا ذکر عظیم الشان ہو، فرمائے گا، ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال دو جس نے اخلاص کے ساتھ کسی ایک روز بھی مجھے یاد کیا ہو یا وہ کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5349۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت ترجمہ وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس پر ان کے دل خوفزدہ ہیں
के मुतल्लक दरियाफ़्त किया, क्या इससे मुराद वो लोग हैं जो शराब पीते और चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ की बेटी नहीं, बल्कि इससे मुराद वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और सदका करते हैं, और वो डरते हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि वो इनसे कबूल ना हो। यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5350।